سے پہلے تو شوکت صاحب میں آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں. مجھے یہ بتائیے کہ یہ تحریک جو 5 اگست کو جس کا اعلان کیا گیا ہے، خان صاحب کا کہنا ہے کہ یہ پیک پر جانی چاہیے، اس کے لیے پلان کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. دیکھیں، ظاہر ہے ہم اس سے پہلے بھی تحریکیں چلا چکے ہیں اور کوئی نئی بات نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے. اور اس میں جو خامیاں رہی ہیں اس دفعہ پوری کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ خامیاں دور ہو جائیں اور زیادہ سے زیادہ لوگ نکلیں. اب مختلف آپشنز یوز کیے جا رہے ہیں اور اس پہ غور ہو رہا ہے کہ ایک ہی جگہ پہ سارے لوگ اکٹھے ہو جائیں یا الگ الگ احتجاج کیا جائے یا کیا کیا جائے. وہ پورا پیکج آنے والا ہے انشاءاللہ. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے دیکھیں لیکن مذاکرات سے تو کوئی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پلان تو تیار ہو چکا ہے 1 ہفتہ قبل ہی، تو پلان کیا ابھی پارٹی کو نہیں ملا؟ نہیں نہیں، پارٹی کو ملا ہے اور پارٹی اس پہ لگی ہوئی ہے. دیکھیں ابھی جیسے جنید صاحب نے پورے صوبے کے اندر اعلان کر دیا ہے. وہاں پہ لوکل سطح کے اوپر جلسے شروع ہو گئے ہیں. اب جیسے میرا حلقہ ہے 2-3 دن بعد شاید جمعے کو وہاں پہ جلسہ ہو جائے. اسی طرح مختلف حلقوں میں یہ موبلائزیشن ہے لوگوں کی شروع ہو جائے گی. اور پھر اس کے بعد ایک کال جو 5 اگست کو ہوئی ہے اس کے لیے تیار کر لیا جائے گا. اور وقتاً فوقتاً ڈسٹرکٹ صدور اور ریجنل صدور اور ان لوگوں کی میٹنگز، سیکٹریز کی میٹنگز ہوا کریں گی. وہ پھر گائیڈ کریں گے اپنے کارکنوں کو کہ ہم نے کیا کرنا ہے، کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے. جی کی بات یہ ہے نا کہ جو حکومت کی پالیسی ہے، اب یعنی مذاکرات سے تو کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن جو حکومت کا رویہ ہے، جو ماحول ہے، وہ ماحول تو ہے ہی نہیں مذاکرات کا. مذاکرات کس سے کرنا چاہتے ہیں؟ پنجاب میں تو منی ماشاء اللہ ہے، وہاں تو سیاست نام کی چیز ہی نہیں ہے. اگر میں کوئی سیاست مذاکرات پر کرنے بھی آپ سے ڈسکشن کروں گی کہ آپ کی پارٹی کے بہت سے رہنما ہیں جو مذاکرات کے حامی ہیں، لیکن اس کے باوجود خان صاحب بضد ہیں، ایسا کیوں ہے؟ لیکن اس سے پہلے مجھے اپنا تھوڑا پلان بتائیے کہ یہ تحریک شروع کہاں سے ہونی ہے؟ کیا ملک گیر تحریک ہونی ہے؟ آپ لوگ دھرنا دینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اس بار بھی رخ اسلام آباد ہوگا یا پھر آپ لوگوں کی منزل اس بار کہیں اور ہے؟ میں نے آپ سے ذکر کیا ہے نا کہ ابھی تو تیاری ہو رہی ہے لوگوں کو موبلائز کرنے کی. اور یہ جو ہوں پہلا مرحلہ ہے کہ جو 5 اگست تک جو ٹائم ملا ہے اس میں موبلائزیشن ہو گئی ہے انشاءاللہ. اور جیسے ہی لوگ موبلائز ہوں گے، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے جتنے بھی ڈسٹرکٹ اور ریجنل اور صوبائی صدور ہیں وہ آپس میں ان کی میٹنگز ہوا کریں گے اور وہ آہستہ آہستہ جو لائمل ہوگا وہ بنایا کریں گے. اور ابھی یہ طے ٹھیک ہونا ہے. ہے کہ ہم نے جو لوگوں کی مشاورت کے ساتھ جو بھی کرنا ہے، اور تمام لیڈرشپ وہاں موجود ہوگی اس بار. یہ نہیں ہو سکتا کہ علی امین گنڈاپور موجود رہے اور باقی لیڈرشپ غائب رہے. اس مرتبہ تمام لیڈرشپ موجود رہے گی اور جو بھی ہوگا آن دا اسپاٹ اس فیصلے دفعہ ہوں گے. تمام لیڈرشپ موجود ہوگی. کیا بیرسٹر گوہر سلمان اکرم راجہ بھی اس احتجاج میں نظر آئیں گے یا نہیں؟ کیونکہ جو ملاقات ہوئی بیرسٹر گوہر کی اس میں انہوں نے خان صاحب سے اپیل کی ہے کہ جو لوگ احتجاج میں شرکت نہیں کریں گے انہیں پارٹی سے نکالنے کا نہ کہا جائے. اس پوائنٹ پر میں آپ سے ڈسکشن کروں گی، لیکن افنان اللہ صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. ان سے جان لیتے ہیں کہ اب تو افنان اللہ صاحب، پاکستان تحریک انصاف نے 5 اگست کی کال دے دی اور پیک پر لے کے جانا ہے اس تحریک کو. حکومت کا لاہ عمل کیا ہوگا؟ کس طرح سے ہینڈل کرنا ہے اس کو؟ کہ ابھی بھی مذاکرات کے دروازے آپ لوگوں نے کھولے ہوئے ہیں یا جس طرح 26 نومبر کو ہوا شیلنگ، بندشیں، رکاوٹیں، پھر سے وہی پلان ہے آپ لوگوں کا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہم نے تو ہمیشہ کوشش یہی کی ہے کہ معاملات بات چیت سے حل کیے جا سکیں، اور اس کے لیے چاہے ہم اپوزیشن میں تھے تب بھی، جب پچھلی گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی تب بھی پرائم منسٹر صاحب نے اس وقت بھی فلور آف دا پارلیمنٹ پہ آفر کی. پھر ابھی بھی ہماری کوشش یہی رہی ہے. لیکن دیکھیں، بات چیت جو ہے وہ ایک ہاتھ سے جو تالی جو ہے وہ 2 ہاتھوں سے بجتی ہے. تو ہم جتنا مرضی کہتے رہے، یہ اگر ان کے بیہیویئر جو ہے وہ ان ڈیموکریٹک ہوں گے، یہ جو ہے وہ حملے کریں گے، چڑھاؤ کریں گے، الجہاد الجہاد کے نعرے لگائیں گے، کہیں گے کہ ہم بندوقیں لے کے آئیں گے اور اسلام آباد پہ چڑھائی کر دیں گے. لیکن اگر ان اس کا طرح کہنا کے ہے کہ ہم معاملات نے لے کے پرامن چلیں گے تو احتجاج کرنا ہے، لیکن اگر وہاں سے پہل کی گئی تو اس کا جواب پھر اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. نہیں، لیکن اس طرح ہوتا نہیں ہے نا کہ آپ جو ہے وہ کہیں کہ ہم نے پورا من احتجاج کرنا ہے مگر ہم جو ہے وہ گولیاں بھی چلائیں گے، ہم بندوقیں اسلحہ لے کے آئیں گے. یہ کوئی آپ مطلب کہ کوئی ہم میڈیول ایجز میں تو نہیں رہ رہے نا جس میں آپ لشکر لے کے ہم گھوڑے دوڑاتے ہوئے آئیں اور قبضہ کر لیں. یہ تو اب ماڈرن ایج ہے، اس میں اس طرح نہیں ہو سکتا کہ اگر آپ کی، کیونکہ آپ کا لیڈر جو ہے 190 ملین پاؤنڈ کی کرپشن میں پکڑا گیا ہے، 70 ارب روپے کی کرپشن میں پکڑا گیا، تو اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ چھوڑ دیا جائے کیونکہ آپ کی خیبر پختونخوا میں حکومت ہے.
اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، مطلب آپ کوئی قاعدہ قانون سے چلنا پڑے گا. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ جو سوچ ہے لیکن یہ ان کے سوچ بھی گلے ٹھیک شکوے نہیں بھی ہے. اپنی جگہ موجود ہیں کہ ماحول تو حکومت نے پیدا کرنا ہے مذاکرات کے لیے، تو آپ کی جانب سے ایسا ماحول ہی پیدا نہیں کیا گیا کہ وہ لوگ مذاکرات کریں؟ انہوں نے جب ان کی حکومت تھی انہوں نے کتنے ماحول پیدا کیے تھے مذاکرات کرنے کے لیے جو ہمیں مشورے دے رہے ہوتے. یہ ماحول ہم نے نہیں پیدا کرنا، یہ ان پہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ یہ اس طرح کے کام کریں جس سے ماحول بنے. یہ ہر وقت جو ہے وہ دھمکیاں ہوں گے اوپر اور ہم یوں کر دیں گے، یہ کرتے آپ نے کر کے دیکھ لیا. 2014 سے آپ لگے ہوئے ہیں تو کیا یہ آپ نے کر لیا، اور پچھلے 3 سال سے بھی آپ مسلسل لگے ہوئے ہیں تو کیا یہ آپ سے ہو گیا. اگر آپ نے دوبارہ ٹرائی کرنا آپ کر لیں، لیکن ہم کسی صورت پاکستان کی جو اسٹیٹ کی ریٹ ہے اس کو ہم چیلنج نہیں ہونے دیں گے. پر امن احتجاج جو ہے وہ اجازت لے کے کیا جا سکتا ہے. وہ ہم نے ان کو پہلے اسلام آباد میں بھی الاؤ کیا ہے، لاہور میں بھی الاؤ کیا ہے. لیکن یہ کہ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جتھے لے کے آ کے چڑھائی کر دیں گے پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر اور ڈی چوک پہ آ کے بیٹھ دیں گے، یہ ہم الاؤ نہیں ان کو ہم کریں گے کسی صورت بھی، اور یہ الاؤ ہونا بھی نہیں شوکت چاہیے. یوسف زئی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے پوچھ لیتے ہیں. شوکت صاحب، آپ کی پارٹی نے اجازت لی ہے، کال تو دے دی گئی ہے 5 اگست کے احتجاج کی، تو کوئی اجازت نامہ آپ کہاں جانا چاہتے ہیں؟ ابھی تک تو کوئی پلان ہی آپ لوگوں کا سامنے نہیں آیا. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ وہ 190 ملین پاؤنڈز کے کیس میں جیل میں ہیں. آپ کو یاد ہے نا کہ نواز شریف صاحب کے خلاف بھی تو کیسز تھے نا، اور وہ آج کیسے MNA بن گئے ہیں. شہباز شریف صاحب کے خلاف تو باقاعدہ فیصلہ آنے والا تھا، وہ کیسے پرائم منسٹر بن گئے ہیں. تو یہ تو بات نہ کریں کہ جی مسئلہ اس وقت کیا ہے. مسئلہ اس وقت یہ کہ رول آف لا ختم ہو رہا ہے، پارلیمنٹ کی بالادستی ختم ہو گئی ہے. صرف حکومت بچانے کے لیے جو آئین کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے. ہمارے پاس کیا آپشن ہے؟ اب آپ بار بار یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو احتجاج آپ کر لوگ رہے ہیں 5 احتجاج. اگست کو حکومت گرانے کے لیے آنا چاہتے ہیں؟ کیا مقصد ہے؟ آپ اس تحریک سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں یہ سیاسی لوگ ہیں، یہ جو بنیاد رکھ رہے ہیں نا کہ جی سیاسی لوگ ہیں تو اگر سیاسی احتجاج ہوگا تو ہم اس کو روکیں گے. بھئی آپ تو روک سکتے ہیں، آپ کے پاس تو ریاست ہے نا. ریاستی طاقت عوام پہ استعمال نہیں ہوتی ہے، یہ ریاستی طاقت دشمن کے خلاف استعمال ہوتی ہے. احتجاج کرنا عوام کا حق ہے، لیکن یہ حق نہیں دیا جا رہا. اور یہ سوچ لے کہ کل ان کا کیا ہوگا، کیا یہ وقت ان پہ نہیں آ سکتا ہے؟ پھر یہ اگر نکلیں گے تو ان کو کوئی چھوڑے گا؟ تو یہ تو غلط، بہت ہی انتہائی خطرناک بنیاد رکھ رہے ہیں کہ کوئی بھی سیاسی اختلاف رکھنے والوں کو احتجاج کی اجازت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو کل آپ نے بھی بھگتنا ہے. ساری زندگی تو آپ اقتدار پہ نہیں رہ سکتے. اب آپ جو لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ اتنے بڑے پرامن بڑے احتجاج کریں گے تو اس کی اجازت دی جائے گی، لیکن گنڈا پور صاحب جس طرح کے بیانات دے رہے ہیں کہ ہم بندوق لے کر نکلیں گے، پھر گولی کا جواب گولی سے دیا جائے گا، تو پھر اس طرح تو ماحول خراب ہوگا. یہ سیاسی باتیں ہوں گی، یہ سیاسی باتیں ہیں. جو لیڈرشپ ہے PTI کی وہ کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیں گے، نہ ہم نے دیے نہ اس سے پہلے. آپ مجھے بتائیں کون سی جگہ انہوں نے کہا حملہ ور ہوتے ہیں؟ مجھے ایک بتائے کسی بلڈنگ پہ ہم نے حملہ کیا ہو. اتنے لوگ اگر ہزاروں لوگ یا لاکھوں لوگ اگر نکلتے ہیں تو کسی نے ایک بلڈنگ پہ تو قبضہ ہو ہی جاتا ہے نا. تو بتائیں نا کس جگہ پہ ہم نے حملہ کیا ہے. ہمیشہ راستہ روکا گیا، ہمیشہ ہم عفنان پہ صاحب فائرنگ ہوئی بتائیے، ہے. کب انہوں نے حملہ کیا اور ان کا احتجاج کب پرامن نہیں رہا؟ PTV کا جو ہیڈ کوارٹر ہے اس کے اوپر ان کے لیڈر کی اور سابق صدر جو ہیں ان کی آڈیو موجود ہے اور ویڈیوز موجود ہے جس پہ انہوں نے حملہ کیا. پارلیمنٹ ہاؤس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا. سپریم کورٹ کے باہر انہوں نے اپنے گندے کپڑے ٹانگے. انہوں نے دھمکیاں دی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم کو کہ گردن میں رسی ڈالو، ان کے لیڈر نے عمران خان نے، اور اس کو وزیر اعظم ہاؤس سے کھینچ کر باہر نکالو. یہ ریکارڈڈ میں آپ کو ان کی باتیں بتا رہا ہوں. انہوں نے کہا IG اسلام آباد کے بارے میں کہ میں تمہیں خود پھانسی دوں گا، ان کے لیڈر نے. پھر جو اپنا چیف منسٹر خیبر پختونخوا ہیں ان کے آن ریکارڈ جو باتیں الجہاد کے انہوں نے نعرے لگائے ہیں. یہ جمہوری لوگوں کے کام نہیں ہوتے. اس ملک میں اس سے پہلے بہت بڑی بڑی اسٹرگل جمہوریت کی ہوتی رہی ہیں، ان سے زیادہ بڑی ہوتی رہی ہیں، بہت بڑے بڑے مسائل حل ہوتے رہے، لیکن کسی نے یہ جو وائلنس کا راستہ اختیار نہیں کیا. یہ طالبان کو واپس لا کے آباد کرنے والے یہ ہیں. یہ ہر وقت ان کے دماغوں میں وائلنس چڑھا رہتا ہے. ہماری بات مانو ورنہ بھائی آپ اگر حملے کریں گے جتھے لے کے تو آپ کو پھر جتھوں آپ میں اور تحریک طالبان میں کیا فرق ہے؟ پھر آپ یہ بتائیں نا. وہ بھی یہی کرتے ہیں، آپ بھی یہی کر رہے ہیں. اب یہ کوئی سیاسی لوگوں کا، کوئی پولیٹیکل لوگوں کا تو یہ کام تو نہیں ہوتا نا کہ آپ جو ہے وہ آپ سے کیونکہ آپ کی بات نہیں مانی گئی تو اب آپ کہہ رہے ہیں کہ میں جو وہ پورے نظام کو جو ہے وہ تباہ برباد کرنا چاہوں گا. اور جو جمہوریت کی یہ بات کر رہے ہیں کہ جمہوریت کا بڑا نقصان ہو گیا ہے،
اور ملک میں آئین و قانون نہیں ہے، تو بھائی آپ کے لیڈر نے کھڑے ہو کے ایز پرائم منسٹر اعلان کیا تھا کہ پاکستان میں ہائیبرڈ نظام آ گیا ہے. یہ میں نے نہیں کیا تھا، یہ آپ لوگ یہ نظام لے کے آئے ہیں. ہمارے لیڈران نے تو اس ملک میں جمہوریت لے کے آئے، چارٹر آف ڈیموکریسی کی. اب آپ کو چارٹر آف ڈیموکریسی کی سمجھ آ رہی ہے، وہ جو لیٹر لکھا ہے آپ کے اسیر لیڈر جو ہے انہوں نے، لیڈران نے. اب آپ کو پہلے آپ کہتے تھے یہ چارٹر آف ڈکیتی ہے، اب آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ چارٹر آف ڈیموکریسی بھی ایک بڑی زبردست چیز ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ بہتر ہوگا کہ آپ سیاست کریں جس طرح سیاست ہوتی ہے. آپ یہ جتھوں کی اور یہ ان چیزوں سے باہر نکلیں، اس سوچ سے باہر نکلیں، اور ملک کے اندر جو ہے وہ اس طرح کے ماحول نہ پیدا کریں جس سے جو ہے وہ تناؤ پیدا ہو. شوکت یوسف زئی صاحب، جیسا کہ آپ نے سنا کہ وہ کہہ رہے ہیں آپ کا ٹریک ریکارڈ اتنا اچھا نہیں ہے، اس لیے حکومت ایسے اقدامات کرنے پر مجبور ہوتی ہے. دیکھیں، اگر یہ 2014 کی بات کر رہے ہیں نا، تو اس سے پہلے سپریم کورٹ پہ حملہ کس نے کیا تھا؟